الصیام اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ روزہ انسان کے اخلاق پر گہرے اثرات مرتب کرنے والا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے نوجوانوں کے گروہ کو مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو، کیونکہ روزہ نظر کو بچانے والا اور انسان کو پاک دامن رکھنے والا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کھانے پینے سے بچتا ہے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ انسان اللہ کے روکے سے بھی رک جائے۔ روزے میں انسان رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ روزے میں انسان کو اللہ کے بصیر ہونے کا زیادہ شعور ہوتا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان اپنی جسمانی غذا سے خود کو اللہ کی خوشی کی خاطر محروم کرتا ہے۔ اس وجہ سے روزہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ روزہ کیا ہے؟ متقین کی لگام ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کو یہ لگام دیتا ہے، اور روزہ جو ہے اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والوں کے لیے یہ ڈھال ہے، اور نیکوکار لوگوں کے لیے یہ ریاضت ہے، مقرب لوگوں کے لیے یہ محنت ہے، اور یہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سارے اعمال میں سے روزے میں یہ بات سب سے زیادہ خاص ہے کہ انسان حقیقتاً دل سے روزہ رب ہی کے لیے رکھتا ہے۔ روزے میں ایک روزہ دار اپنی شہوت، کھانا پینا اپنے معبود کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اپنی محبوب چیزوں کو، جو چیزیں نفس کو بہت مرغوب ہیں، لذیذ چیزوں کو چھوڑتا ہے، ایثار کرتا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے۔ روزہ بندے اور اس کے رب کے درمیان راز ہے، اس کی اطلاع دوسرے کو نہیں ہوتی، یا رب جانتا ہے یا بندہ۔ روزے میں بندہ کھانے پینے اور شہوت کو چھوڑ کر اپنے اوپر قابو پانے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ روزے کی تاثیر بہت عجیب ہے۔ ظاہری اعضاء کی حفاظت ہوتی ہے اور باطنی طور پر انسان کو قوت ملتی ہے، انسان کے جسم سے بہت سارے فاسد مادے دور ہوتے ہیں اور انسان کے شعور کو قوت ملتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو روزے کا اثر انسان کے جسم اور روح کے ایک ایک حصے پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ روزہ کیا ہے؟ دراصل عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے جیسے اعمال سے رک جانا، یعنی ان کے علاوہ دیگر روزہ توڑنے والے امور سے بھی گریز کرنا ضروری ہے۔ طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور مسلم کی روایت میں رمضان کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یعنی ترتیب میں روایات میں تھوڑا سا فرق آیا ہے، لیکن بات ایک ہی ہے کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ روزے کا انکار کرنے والا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزے ہر قدرت رکھنے والے غیر معذور مسلم عاقل بالغ اور مقیم مرد اور عورت پر فرض ہیں، جسے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ بات ہے جو اس موضوع سے خاص طور پر تعلق رکھتی کہ روزہ جو ہے احتساب کے ساتھ رکھنا، یعنی خالص ہو کر رکھنا جو ہے
इंसान से कैसे पिछले गुनाह माफ करवा देता है कि इंसान रब के लिए खालिस हो जाता है, इंसान रब के लिए खाना पीना छोड़ता है तो गुनाह भी छोड़ता है, इसी वजह से उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। चुनांचे अगर कोई शख्स बगैर सवाब की नीयत के या दिखावे की खातिर रोजे रखे या रोजे की हालत में गाली गलोच करे या लड़ाई झगड़ा और गंदी बातें करे तो ऐसे लोगों को रोजा रखने का कोई फायदा नहीं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा जहन्नुम से ढाल है। चुनांचे रोजे की हालत में कोई बुरी बात न कहे, न लड़ाई झगड़ा करे, न अपनी आवाजें बुलंद करे, और अगर कोई शख्स उसे गाली दे या उससे लड़ाई करे तो कह दे कि मैं रोजे से हूं। ये रिवायत भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। इससे हमें ये पता चलता है कि रोजे में अपनी जुबान की हिफाजत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोजे की बड़ी फजीलत है। हदीस कुदसी है कि इब्ने आदम के सारे आमाल दो चंद कर लिए जाते हैं, एक नेकी का सवाब 10 से 700 गुना तक मिलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सिवाय रोजे के, क्योंकि रोजादार मेरी खातिर रखता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए, मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। यानी इसकी जज़ा का कोई तायुन नहीं है, बदला बहुत बड़ा है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। रोजा गुनाहों के खात्मे का सबब भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाजें, जुमे के बाद दूसरा जुमा, रमजान के बाद दूसरा रमजान, अपने बीच के गुनाहों का कफ्फारा है, बशर्त ये कि बड़े गुनाहों से बचा जाए। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। रोजा कयामत के दिन रोजादार के लिए सिफारिश करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रोजा और कुरान बंदे के हक में सिफारिश करेंगे। और रोजादार अफ्तार के वक्त अपने रब से मुलाकात के वक्त रोजे की वजह से खुश होंगे। ये सही बुखारी की रिवायत है। और रोजेदार जन्नत में रैयान नामी दरवाजे से दाखिल होंगे, और जब सारे दाखिल हो जाएंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर इसके बाद उस दरवाजे से कोई और दाखिल नहीं होगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत। और इसी तरह से रसूलुल्लाह ने फरमाया रोजेदार के मुंह की बू कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से बेहतर होगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। और जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोजा रखता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे से 70 साल की मुसाफत के बराबर जहन्नम की आग दूर कर देता। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। इसी तरह से जैसे रमजान के रोजे, रमजान के अलावा शवाल के 6 रोजे रखने के सबब पूरे साल के रोजे रखने का सवाब मिलता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रोजेदार को रोजा अफ्तार करवाया उसे रोजेदार के बराबर अजर मिलेगा, और रोजादार के अजर सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। इस हदीस को तिरमिज़ी ने रिवायत किया, इसे हसन और सही कहा। इसी तरह हर महीने 3 रोजे रखना, जैसे अय्याम 20 के रोजे 13, 14 और 15 के, ये सवाब वाला काम है। इसी तरह यौम अरफा यानी 9 जुल्हिज्जा का, और इसी तरह आशूरा का यानी 10 मुहर्रम का रोजा रखना, सोमवार और जुमेरात को रोजा रखना मुस्ताहब है। रसूलुल्लाह ने फरमाया हर महीने में 3 दिन का रोजा, और रमजान के रोजे एक रमजान से अगले रमजान तक ये हमेशा का रोजा है। और यौम अरफा के रोजे से मुताल्लिक मुझे अल्लाह से उम्मीद है ये अगले और पिछले साल के गुनाहों का कफ्फारा बन जाएगा। और आशूरा 10 मुहर्रम के रोजे से मुताल्लिक मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये पिछले साल के गुनाहों के कफ्फारा बन जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है। और हर महीने के 3 रोजे की तफसीर में हज़रत उमर इब्न खत्ताब, इब्न मसूद और अबू जर से अय्याम 20 यानी 13, 14 और 15 तारीखें चांद की तारीखें, इनका रोजा रखना है। हजरत अली से रिवायत है लैसा सियामु मिनत ताम व शराब, के रोजा जो है खाने और पीने से रुकना नहीं है, वलाकिन मिनल कज़िब, बल्कि झूठ से रुकना है, वल बातिल, और बातिल से, वल लग़व, और लग़व से रुकना है। अल मुसन्नफ की रिवायत है, इब्ने अबी शैबा की है, वॉल्यूम 2 है, पेज 422। अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है कि यकीनन दीन की मजबूती और उसका कयाम जो है सलात और ज़कात से, इन दोनों में फर्क नहीं किया जा सकता। और बैतुल्लाह का हज करना और रमजान के रोजे रखना ये नेक आमाल में से, और सदका और रोजा रखना जो है ये साले तरीन आमाल में से। ये रिवायत भी अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की है, वॉल्यूम 11 है, पेज 46। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब तुम रोजा रखो
پھر چاہیے کہ کانوں کا بھی روزہ رکھو، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو جھوٹ سے اور گناہوں سے، اور اپنے خادم کو یعنی اپنے ملازم کو تھوڑا سا ایج دو، اس کو بھی تھوڑی سی سہولت دو، اور تم پر لازم ہے وقار اور سکینت۔ جس دن تم روزہ رکھو اس دن وقار اور سکینت کا خاص طور پر خیال رکھو۔ اور کہتے ہیں کہ اپنے روزے والے دن کو اور افطار والے دن کو ایک برابر نہ گزارو، کہ روزے والا دن زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس دن چونکہ روزہ رکھا ہے تو روزے کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ بخاری کی روایت کا نمبر ہے 1947۔ حضرت ابی ذر سے روایت ہے جب تم روزہ رکھو تو اس کی حفاظت کرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، والیوم 2 پیج 421۔ ضحاک کہتے ہیں کہ سب سے پہلا روزہ حضرت نوح نے رکھا، پھر اسی طرح سے لوگ روزے رکھتے رہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روزے رکھنے کے لیے کہے گئے ابتدا میں 3 دن کے روزے تھے اور عشاء تک تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب روزہ رکھا کرتے تھے پہلے۔ ابن کثیر کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 214۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ابتدا میں روزے فرض نہیں تھے، ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے ہوتے تھے، اور اگر دیکھا جائے تو 36 روزے بنتے ہیں۔ بات اب بھی وہی ہے، 30 روزے رمضان کے اور 6 شوال کے، یعنی حساب کتاب اللہ نے پورا رکھا ہے، یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ جو بات کہی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے وہ عشاء تک روزہ رکھتے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ابتدا میں روزہ رکھنے کے بارے میں چونکہ احکامات واضح نہیں تھے، ابھی روزے کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا لوگ جب روزہ رکھتے تھے تو روزہ افطار کرنے کے بعد جب تک جاگتے رہتے تھے کچھ کھا پی سکتے تھے، اگر کوئی سو گیا پھر نہیں کھا سکتا تھا۔ یعنی جیسے فرض کریں کسی نے افطاری کی اور کھانا کھانے سے پہلے وہ سو گیا، یعنی دوبارہ کھانا پینا نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا روزہ، باقی اوقات میں آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اور بغوی کہتے ہیں کہ اللہ کے اس قول کے بارے میں الحامدون السائحون، اللہ کی حمد کرنے والے، اور السائحون سے مراد روزے دار ہیں، کیونکہ روزے دار جو ہیں وہ دراصل اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ ترک کر دیتے ہیں، اور سیاحت کرنے والا جیسے ترک کرتا ہے ایسے روزہ رکھنے والا بھی اپنا سب کچھ تج دیتا ہے۔ اور بغوی کہتے ہیں یہ جو قول ہے اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو روزے اور نماز سے مدد لو، تو ان کا خیال ہے کہ رمضان چونکہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے، لہذا اس سے مراد روزہ ہے، واللہ عالم۔ ماہ رمضان کی خصوصیت کے حوالے سے خاص باتیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دوسری روایت میں رمضان آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ اس مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرنے کے باعث پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رمضان کی 3 راتوں 23، 25 اور 27 میں آپ نے صحابہ کرام کو قیام اللیل بھی کروایا، یعنی جسے ہم تراویح کہتے ہیں، آپ نے باجماعت پڑھائی۔ یہ تراویح 8 رکعت تھی اور وتر کے ساتھ یہ 11 رکعت تھیں، جتنے دن آپ نے جماعت کروائی وہ اتنی ہی تھی۔ اس کی صراحت حضرت جابر کی روایت سے ہمیں ملتی ہے، اور حضرت عائشہ کی روایت میں بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس مہینے میں لیلۃ القدر بھی ہے، جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کے باعث پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان میں صدقہ کرنا سب سے بہتر صدقہ ہے۔ رمضان میں دوسرے مہینوں کی بنسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی گویا رسول اللہ کے ساتھ حج کیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رمضان ماہ قرآن ہے، اسی مہینے میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا پر بھیج دیا تھا، اور وہیں سے پھر مسلسل یہ نازل ہوتا رہا۔ اسی کے بارے میں رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ رمضان ذکر اور دعا کا مہینہ، اس مہینے میں
دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص دعا کا وقت افطاری کا وقت، اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں، کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں، کی آگ سے